السلام علیکم ناظرین، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور اگست 2019 سے وہاں پر ایک کرفیو کا سما ہے اور تمام تر جو معمولات زندگی ہیں وہ مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ پاکستان نے بھی عالمی سطح کے اوپر ہر فورم کے اوپر اس پہ آواز اٹھائی۔ دنیا کی مختلف انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں، ایون انڈیا کے اندر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر احتجاج کیا اور اس احتجاج اور عالمی دباؤ کے نتیجے میں اب مودی حکومت جو ہے، انڈین حکومت، وہ آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر مجبور ہوئی ہے اور 24 جون کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر انڈیا میں کل جماعتی کانفرنس جو ہے وہ طلب کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں تمام جو کشمیری رہنما ہیں ان کو بھی دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں سیاسی رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو انڈیا کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اہم، ان کو بھی دعوت نامے دیے گئے ہیں۔ اس میں جو محبوبہ مفتی ہیں انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان کو دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے اور وہ مشاورت کر رہی ہیں کہ وہ اس کانفرنس میں شریک ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر دوسری طرف جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال دیکھی جائے تو وہاں پر ابھی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، زندگی کے معمولات جو ہیں وہ مفلوج ہیں، زیر حراست ہلاکتوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کورونا کی وبا کی صورتحال کے باوجود وہاں پہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں اور بنیادی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ ایون جو ویکسینیشن کا عمل ہے وہ بھی مقبوضہ کشمیر میں نہیں کیا جا رہا۔ وہاں پہ کورونا کے حوالے سے جو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں وہ بھی فراہم نہیں کی جا رہی۔ تو یہ ایک انتہائی بڑا انسانی المی ہے جس پہ یقیناً عالمی اداروں کو اور بالخصوص اقوام متحدہ کو اور اس کی سلامتی کونسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ نے جو ان دنوں ترکی کے دورے پر ہیں اور وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے تو وہاں پہ مختلف ممالک کے وزراء خارجہ سے ملاقات کی ہے اور وہاں پر انہوں نے کشمیر کی صورتحال کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا اور ایک بڑا جامع اس کے اوپر سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا جس میں انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ اگست 2019 کے بعد جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی وہ انتہائی ابتر اور انتہائی افسوسناک اور عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے مترادف اس وقت جو کارروائی وہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ کرنی چاہیے لیکن نہیں کیا جا رہا۔ اور دوسرا انہوں نے دو تین اہم باتیں جو بڑی ہیں جو ہم بھی اکثر کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ قوانین میں تبدیلی کی گئی اور بالخصوص جو ڈومیسائل کے رولز ہیں ان کو تبدیل کیا گیا اور وہاں پہ جو ہندو آباد کاری ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ بہت تیزی کے ساتھ کی جا رہی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی جو آبادی کا تناسب ہے اس کو تبدیل کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں جس میں کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کا حق دیا گیا تھا، ان کے مطابق یہ ہے کہ کشمیری عوام خود فیصلہ کریں گے، رائے شماری ہوگی اور اقوام متحدہ کی نگرانی میں یہ رائے شماری ہوگی جس میں وہی فیصلہ کریں گے کہ انہیں اپنے مستقبل کا کیا لائحہ عمل تیار کرنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے۔ تو یہ فیصلہ کشمیری عوام کریں گے کیونکہ وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ 1948 میں جب یہ سارا تنازع پیدا ہوا تھا تو اس وقت کچھ 70% سے زیادہ جو ہے کہ آبادی مسلم آبادی تھی وہاں پر، لیکن اب جو ہے کہ اس کو مسلسل یہ جموں سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور یہ اب بھی سری نگر کشمیر وادی میں ابھی اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ ہندوؤں کی آباد کاری کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ ایک بڑی تعداد جو ہے 5 سے 7 لاکھ جو کشمیری ہیں مقبوضہ کشمیر کے، ان کی زندگی جیرن بنا دی گئی تھی تو وہ مجبور ہوئے آزاد کشمیر کی طرف ہجرت کرنے کے لیے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر مختلف علاقوں میں کشمیری جو ہجرت کر کے گئے، بعض جو ہیں کہ وہ انڈیا سے باہر بھی گئے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کی طرف بھی پاکستان بارہا نشاندہی کرتا ہے اقوام متحدہ کو بھی، عالمی اداروں کو بھی، کہ یہ جو وہاں پہ آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیسیکلی یہ اس رائے شماری کے حق کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آبادی کا تناسب اتنا بدل دیا جائے کہ جب رائے شماری کی نوبت بھی اگر آئے تو وہ کشمیری عوام کی بجائے جو ہے کہ ہندو جو پاپولیشن وہاں پہ آباد کی جا رہی ہے اس کے ووٹ زیادہ ہو جائیں اور وہ پھر فیصلہ کر لیں جی کہ ہم انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان اس کے اوپر بھی شدید احتجاج کر رہا ہے۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے کہ یہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ آل پارٹی کانفرنس میں کن سیاسی قائدین کو مدعو کیا گیا ہے۔ اگر تو وہ صرف انڈیا ہی کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین ہوتے ہیں اور پھر مقبوضہ کشمیر سے پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے اور جو
ایسے قائدین جو انڈیا کی کسی نہ کسی حد تک سپورٹ کرتے ہیں یا ان کی کٹ پتلی لیڈرشپ ہے اس کو صرف بلایا جاتا ہے اور جو باقی قیادت ہے اس کو نہیں بلایا جاتا، تو پھر بھی یہ اے پی سی جو ہے یہ نامکمل ہوگی اور یہ یک طرفہ ہوگی۔ دوسری طرف یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس اے پی سی کا ایجنڈا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق ہے کہ کیا انڈین حکومت چاہتی کیا ہے۔ اگر تو وہ اپنے ہی انٹرنل سیٹ اپ کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ان کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں یا اس کی بات کرتے ہیں تو اگین یہ یو این ریزولوشنز کے خلاف ہوگا، تو پاکستان یا عالمی برادری اس کو بھی تسلیم نہیں کرے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کشمیری قیادت، وہ قیادت جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق رائے شماری کا مطالبہ کر رہی ہے، اس کو اگر نہیں بلایا جاتا، اس کو اس کانفرنس میں مدعو نہیں کیا جاتا، تو پھر اس آل پارٹی کانفرنس کی اہمیت اور افادیت ویسے ہی ختم ہو کے رہ جائے گی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جو پورا کا پورا جو کیس ہے، مسئلہ جو کشمیر ہے، وہ ہے ہی حق خود ارادیت پہ اور رائے شماری کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور اگر اس کے ماننے والوں کو نہیں بلایا جا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ رائے شماری کو اب تک تسلیم نہیں کیا جا رہا، تو یہ معاملہ پھر جو ہے کہ ایک نئی الجھن اور ایک نئے مسائل پیدا کرے گا۔ تو انڈین حکومت کو ابھی بھی اس کے اوپر یہ چاہیے اور پاکستان کو یہ اپنا دباؤ جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے۔ انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں ان کو بھی کنونس کرنا چاہیے کہ اپنا دباؤ جاری رکھیں، یو این جو ہے وہ اپنا دباؤ جاری رکھے، اور پھر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے کہ وہ اپنا دباؤ جاری رکھے، اور جو ملٹری آبزرورز ہیں یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے جو پاکستان اور انڈیا کے اندر جن کے دفاتر ہیں جو کشمیر کی صورتحال کو مانیٹر کرتے ہیں، تو یہ تمام جو فورم ہے یہ اس چیز کے اوپر دباؤ جاری رکھیں انڈیا کو کہ ایک تو ہے کہ فوری طور کے اوپر جو 5 اگست 2019 سے جو صورتحال ہے اس سے پہلے کی وہ بحال کی جائے، زندگی معمول کے اوپر لائی جائے، سیاسی آزادیاں دی جائیں۔ دوسرا جو ہے کہ وہاں پہ جو عام معمولات زندگی ہیں ان کو بحال کیا جائے، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ فراہم کی جائیں، اور پھر کرونا کے نتیجے کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے، وہاں پہ ویکسینیشن فراہم کی جائے تاکہ جو بنیادی جینے کا حق ہے وہ کشمیری عوام کو ملے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس کی بھی جاتی ہے تو کیا اس کے اندر مقبوضہ کشمیر کی حق خود ارادیت یا رائے شماری کا جو معاملہ ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ڈسکس نہیں ہوتا تو پھر یہ صرف گونگلوں سے ایک مٹی جھاڑنے والی بات ہوگی کہ جو فیس سیونگ ہے، دنیا کا دباؤ ہے، اس کو ایک ٹائم حاصل کرنے کے لیے انڈین کوشش ہوگی۔ تو پاکستان کو اس کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے، پاکستان میڈیا کو بھی، پاکستان کے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھی، پاکستان کی سفارتی کوششیں بھی ہونی چاہیے کہ تمام جو ڈپلومیٹک فورمز ہیں، پولیٹیکل فورمز ہیں، ان کے اوپر اس چیز کو ایکسپوز کیا جائے کہ یہ اے پی سی جو ہے یہ صرف ایک فیس سیونگ کے لیے ہے، انٹرنیشنل دباؤ کو روکنے کے لیے ہے، نہ کہ اگر اس کے اندر وہ لیڈرشپ جو حق خود ارادیت کی بات کرتی ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس اے پی سی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف انڈیا کے اندر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا جہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں مکمل جو اطلاعات کی جو فراہمی ہے اور اس کو بلاک کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب انڈیا کے اندر جو ہے کہ وہ بھی اطلاعات کی فراہمی کو بلاک کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو سوشل میڈیا کے جو نئے قوانین بنائے گئے اس کے حوالے سے ٹویٹر کے اوپر بھی بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس قسم کی ویڈیوز یا اس قسم کا کنٹینٹ جو ہے کہ وہ اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق ہو یا کرونا کی وبا کی صورتحال جو وہاں پہ پیدا ہوئی ہے، حکومت کی ناکامی ہے، اس قسم کے کوئی ویژولز یا کنٹینٹ نہیں آنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جو ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے ان کی پارلیمنٹ کی، اس نے ٹویٹر کے انتظامیہ کو بھی طلب کیا، ان کو پہلے نوٹسز دیے، انہوں نے وہ کنٹینٹ نہیں ہٹایا، پھر انہوں نے ان کو پارلیمنٹ میں طلب کیا اور وہاں پہ ان کی کافی سرزنش ہوئی اور بڑے سخت سوالات، تند و تیز سوالات کیے گئے ہیں۔ تو اس قسم کی جو کوششیں ان کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کہ اگر دنیا بھر کے اندر جو یو این چارٹر کا بھی آرٹیکل 19 ہے اور پاکستان میں بھی آرٹیکل 19 اور بیشتر ممالک میں آرٹیکل 19 جو ہے وہ آزادی اظہار سے متعلق ہے، تو یہ معاملہ جو ہے کہ پاکستان کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ جس طرح سے یقیناً آزادی اظہار ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے آگے قدغن ہوتی ہے، مقامی تمام جو مملکتیں ہیں وہ کوئی نہ کوئی قدغنیں لگتی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی آرٹیکل 19 جو ہے کہ ایک حد تک جو ہے آزادی اظہار دیتا ہے، لیکن کچھ لمٹس مقرر کی گئی ہیں قانون کی کہ اس سے آگے نہیں جائے گا۔ لیکن
اگر یہ چیز دیکھی جائے جی کہ آپ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے متعلق کوئی کنٹینٹ نہیں ڈال سکتے، آپ حکومت کے خلاف کوئی کنٹینٹ نہیں ڈال سکتے، آپ کرونا کی صورتحال میں جو حکومت کی فیلئر ہے اس سے متعلق بھی نہیں ڈال سکتے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں بدنیتی پر مبنی ہیں، یہ بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر کوئی وسیع جو قومی مفاد ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو پاکستان کو اس کو بھی ایکسپوز کرنا چاہیے اور پاکستان میڈیا کو بھی اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ بنیادی طور کے اوپر جو کشمیر کی صورتحال ہے اور جو انڈیا کی ساری صورتحال ہے، یہ اسی وقت جو پائیدار امن ہے انڈیا کے اندر بھی اور اس پورے خطے جنوبی ایشیا میں بھی، اور جنوبی ایشیا کا امن جو ہے وہ ایک عالمی امن سے بھی منسلک ہے، تو اس وقت قائم ہو سکتا ہے جب مسئلہ کشمیر کا ایک پائیدار اور دیر پا جو حل ہے اس کی طرف جایا جائے، پرامن حل کی طرف جایا جائے، بیٹھ کر بات چیت کی جائے اور وہاں پہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور اقوام متحدہ کا جو چارٹرڈ ہے، جو اس کی سلامتی کونسل کی قراردادیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کے حل کی طرف جایا جائے، تو پھر ہی اس خطے میں اور جو جنوبی ایشیا میں اور پاکستان اور انڈیا کے اندر جو ہے وہ دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے۔